سوال میرا یہ ہے کہ ڈونٹ یو تھنک اٹ واز کوائٹ این ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن جو ان کا ہوا، اور پھر ظاہر ہے ڈپلومیسی بھی تو طاقتور اور دولت مند ملکوں کی کامیاب ٹھہرتی ہے، کیا کیسے اس پہ ریئیکٹ کریں گے اس سپریم کورٹ جو انڈیا کی ہے اس کے ڈیسیژن پر؟ جناب قصوری صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کا سپریم کورٹ اور انڈیا کی عدالتیں بہت مختلف ہیں اس وقت سے جن عدالتوں نے الہ آباد ہائی کورٹ نے مثلا اندرا گاندھی کو، سابق وزیر اعظم کو یہ قرار دیا تھا کہ وہ اس عہدے کو رکھنے کی اہل نہیں ہیں ایمرجنسی کے دور میں، بالکل کایا پلٹ گئی ہے۔ اس حد تک پلٹی ہے کہ جو کامن لا سسٹم ہے جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہے، جہاں جہاں برٹش رول رہا ہے تو وہاں کامن لا سسٹم ہے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کامن لا سسٹم میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہیبیس کارپس اس ملک میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کارروائی کریں، سنیں اور ریجیکٹ کر دیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ میں یہ کمال ہوا ہے کہ جب یہ 370 کوڈ آیا گیا ہے اور کشمیر میں ریزسٹنس ہوئی ہے تو جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کی ہیبیس کارپس اور فیصلہ تو بات کی بات ہے، کئی سال سنی ہی نہیں گئی، یعنی کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اسی طرح سے ایک فیصلہ آیا تھا اس میں افضل گرو کے کیس میں، سپریم کورٹ تک گیا تھا، یہ 2013 کی بات ہے، اور وہ اس ججمنٹ کو بھی ارندھتی رائے نے کہا تھا کہ یہ شیم آن انڈیا۔ پھر وہاں کے جج تھے مرکنڈے کاٹجو، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی ایجیٹیشن ہوئی تھی افضل گرو کی ایجیٹیشن میں، جس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی نکلے تھے، ان پہ انہوں نے سیڈیشن لگا دی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے سخت کنڈیم کیا تھا، کیونکہ جو افضل گرو کو جس طرح انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا ہے جیسے کوئی کنسپیرسی ہوتی ہے، کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگا اور ان کو جا کے ایکسیکیوٹ کر دیا۔ تو جب اس قسم کے فیصلے ہوں اور جو ہندوستان میں خاص طور پہ مودی صاحب کی حکومت آنے کے بعد ایک جنرل اس قسم کی فضا ہوئی ہے کہ جتنے ادارے ہیں سپریم کورٹ بشمول، پتہ انڈین آرمی میں کچھ جرنیلوں نے ایسے بیانات دیے ہیں جیسے ہندوتوا کا فلسفہ جھلک رہا ہے، حالانکہ جو برٹش انڈین آرمی ہے جس کی ٹریڈیشنز انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی فوج نے انہیرٹ کی تھی، اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس حد تک حالات بدلے ہیں کہ ہندوتوا کا وہاں کی فوج کے لوگ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہوں گا اس کے دو پہلو ہیں جو ججمنٹ ان کی آئی ہے۔ ایک تو یہ کو حیران نہیں ہونی چاہیے اس پیراہے میں، اس بیک گراؤنڈ میں جو میں نے آپ کو ابھی بھی بیان کیا ہے کہ ہندوستان کی تھنکرز لائک ارندھتی رائے، ہندوستان کے ججز لائک مارکنڈے کاٹجو ماضی میں ایسے کیسز میں جیسے افضل گرو کو میں نے کہا ہے، اور آئی ایم شیور اس کے اوپر بھی آنے والے کئی ہفتوں کامنٹ ہوتا جائے گا۔ ہندوستان میں جو لوگ آزاد سوچ کے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ رہ گئے ہیں، کیونکہ جو آزاد سوچ کے تھے ان کو ٹیلی ویژن سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کو مشکل ہی ہوتی ہے کہ کسی ٹی وی میں وہ ہوں، لیکن بہرحال آوازیں نکلیں گی۔ آج کے دور میں آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ تو اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے کہ اس کا کشمیریوں پہ کیا اثر پڑے گا، اور ایک اس کا یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا جو ڈسپیوٹ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، نیچرلی وہ اپسیٹ ہوں گے، کیونکہ یہ کشمیر کی انٹرنل آٹونمی گارنٹی کی گئی تھی شیخ عبداللہ اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا تھا، اور ویسے تو وہ جو اگریمنٹ تھا اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی تھیں، اور جو چاہتے تھے آرٹیکل 370 کے تحت وہ کر لیتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی آٹونمی بالکل برائے نام رہ گئی تھی، لیکن وہ برائے نام آٹونمی بھی ان کو چبھ رہی تھی، کیونکہ اس سے کوئی کشمیریوں کی عزت، ان کی ایک حیثیت ہے وہ بھی انہوں نے ختم کرنا چاہیے۔ وہ تو ہو گیا انٹرنل معاملہ ان کا، حالانکہ اس کے ایکسٹرنل ڈائمنشن ہیں، لیکن جو پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان تو اس پہ ریلائی نہیں کرتا۔ پاکستان کی ریلائنس ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، اور جب بات چیت ہوئی بھٹو صاحب کے دور میں، اس کے بعد بھی
شملہ معاہدے میں بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے تو پاکستان کی صحت میں تو کوئی اثر نہیں پڑتا. اب تیسری آ گئی پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنز. دیکھیں جو بھی غزہ میں ہو رہا ہے شرمناک حد تک ساری دنیا چپ ہے, اور اسی کی وجہ سے شاید آپ نے کہا کہ اپنے ابتدائی کلمات میں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ایسے معاملات کو دبا نہیں سکتے. چلے دنیا کی بات نہ سنیں تو ہندوستانیوں کو چاہیے کہ مہاتما گاندھی یا مہاتما بدھ کی بات سن لیں. دونوں نے مختلف انداز میں یہ کہا ہے کہ کہیں بھی دیر پامن نہیں رہتا اگر وہ انصاف پر مبنی نہ ہو. تو اگر غلط فہمی کا شکار ہے بھارت والے حکمران جی کہ جی وہ دبا دیں گے, تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اسرائیل کہہ رہے ہیں حماس کو تباہ کر دے گا, اس کو نیست و نابود کر دے گا. اور بھئی نیست و نابود آپ مٹی کو کر سکتے ہیں, بلڈنگ کو کر سکتے ہیں, بندوں کو بھی کر سکتے ہیں, سوچ کو نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کشمیریوں کی جو حریت پسندی ہے ان کو آپ دبا کے تو رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک غزہ میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم صرف اور صرف میڈیا بیانات تک کی حد تک محدود ہیں. مقبوضہ کشمیر میں عرصہ دراز سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, یو این او کی بھارت پرواہ نہیں کر رہا. کیا ایسے میں پاکستان کی حکومت کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے؟ کیا جو یہ 370 کی ہے اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ان لوگوں کی جدوجہد میں مزید تیزی آئے گی یا دبانے کی کوشش کی جائے گی؟ دنیا تو بظاہر بھارت اور اسرائیل کے سامنے خاموش نظر آتی ہے. دیکھیے پوزیشن اس میں یوں ہے کہ جو میں جس طرح سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی پاکستان کی بہتر پوزیشن ہو معاشی طور پر اور اندرونی استحکام, کیونکہ دونوں چیزیں جڑے ہوئی ہیں, بغیر استحکام کے وہ نہیں آتی اکنامک ڈیولپمنٹ. اور کئی جگہ پہ اگر آپ جمہوریت لے آئیں, جیسے ہمارے ملک میں لولی لنگڑی چل رہی تھی جمہوریت, اور آپ معیشت کو تباہ کر دیں, پھر بھی آپ بھیک منگتے بن جاتے ہیں. تو آپ کو ایک حسین امتزاج چاہیے جس میں جمہوریت بھی ہو اور ایک رسپانسبل پولیٹیکل کلاس ہو جس کو یہ پتا ہو کہ کسی بھیک منگتے کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اگر آپ بھیک منگتے بن جائیں, اگر ایک ایک آنے کی آپ کو درکار ہے کہ جی امریکہ اسمائل کرے گا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ شاید اپنی نظر کرم کر دے, تو آپ اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو ایک میں ایڈوائس دوں گا, میں تو خود پاکستانی ہوں, اپنے کو ایڈوائس دوں گا کیا کہ کشمیری آپ پہ اس وقت تک ان کا کانفیڈنس بڑھے گا جب آپ کی معیشت پہلے پھولے گی, آپ کے اندر استحکام ہوگا. کشمیریوں کو ایک ایڈوانٹیج ہے غزہ اور فلسطینیوں پہ, وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں, ایک بڑی طاقتور ملٹری کی جو تھی نا سارے مڈل ایسٹ میں, وہ ایجپشن ملٹری تھی, اور اس نے 1973 میں جو 1967 کی شیم تھی اس کو واش بھی کر دیا. اس نے اپنی جو حملہ کیا اسرائیل پہ وہ دنگ رہ گیا تھا اسرائیل, اور اسرائیل کا وہی اشر ہوا جو اب وہ حماس کے مقابلے میں امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے, اور جہاں اس کو ابھی بھی بدقسمتی سے ٹینک شیلز دیے گئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن جب مصر نے معاہدہ کر لیا کیمپ ڈیوڈ کا, اور جارڈن نے بھی, کہ جارڈن کی سب سے زیادہ ویل ٹرینڈ فوج تھی انڈر جنرل جان گلب پاشا, تو اس میں یہ دو فوجیں جب ایک قسم کی نیوٹرلائز ہو گئیں تو باقی تو کوئی بڑی فوجیں کسی کے پاس ہے نہیں. پاکستان اور کشمیر اور اسرائیل اور عربوں کا اور فلسطینیوں کا ایک فرق ہے کہ پاکستان کے حالات چاہے آج بہت اچھے نہ ہوں, انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ہی زیادہ تھوڑا سا طاقتور ہوا کشمیریوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا. تو ہندوستان میں کوئی استحکام نہیں آئے گا جتنی مرضی وہ امینڈمنٹس کر لیں کانسٹیٹیوشن کے. ہاں ایک بات میں مانتا ہوں, مجھے کئی دفعہ دلی میں آج کل کیونکہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا تو مجھے کانفرنسز زوم پہ بلائی جاتی ہیں, اور مجھے وہ کہتے ہیں کسوری صاحب بھول جائیں کشمیر کا مسئلہ تو پردھان منتری مودی نے جو کمال کر دیا ہے 370 ختم کر کے وہ مسئلہ ختم ہو گیا. میں نے کہا اگر آئین کی تبدیلی یا قانون کی تبدیلی سے معاملہ ہوتا تو آپ 2000 دفعہ
امینڈ کر دیں کانسٹیٹیوشن کو. یہ معاملہ اس کا نہیں ہے. آپ نے ابھی کوشش کی کہ اس وقت انہوں نے G20 کی کانفرنس کرائی. 5 بڑے ملک بشمول ایران، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور عمان، کئی ملک اس میں نہیں گئے. اور میں نے کہا بین الاقوامی طور پر آپ جتنا مرضی ڈینگے مار لیں، دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. نمبر 2، پاکستان ساری دنیا کو پتا ہے ٹھیک ہے ہمارے حالات برے ہیں، ایک واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامک ورلڈ میں، 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے. تو وہ کشمیریوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات بہتر کریں.